اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیو فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کہاں جلوہ افروز ہوں گے، بالکل صحیح، وہ کہاں تخت نشین ہوں گے، جان وہ کس خطے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ بالکل صحیح، میں ظہور کی بات نہیں کر رہا، جان کس خطے میں بیٹھ کر حکومت کریں، انہوں نے تخت اپنا کس خطے میں لگانا ہے۔ بالکل صحیح، ہم نے کیونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ اقبال کا ہے، بالکل صحیح، ہم وہ بات کرتے ہیں جو اقبال نے کہی۔ بالکل صحیح، علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں میں چاند پر گیا ہوں، جب چاند پر گیا ہوں، جلال الدین رومی ساتھ لے کر گئے ہیں، تو وہاں چاند کی ایک غار میں روحانی طور پر گیا ہوں، تو چاند کی ایک غار میں ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ جب باہر نکلے تو جلال الدین رومی کو جانتے تھے پر مجھے نہیں جانتے تھے۔ یہ جاوید نامہ میں لکھا ہے انہوں نے، فارسی کلام میں اس کی سلیس آپ کو بتا رہا ہوں آسان لفظوں میں۔ تو اس بندے نے، اس فقیر نے، اس درویش نے جلال الدین رومی سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ علامہ اقبال کی طرف اشارہ کیا تو جلال الدین رومی نے متعارف کرایا کہ یہ نوجوان ایک نئی زندگی کی تلاش میں ہے جو زندگی ہمیں مل چکی ہے۔ تو اس فقیر نے، اس درویش نے اقبال سے سوال کیے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ اقبال سے پوچھتا ہے بتا عقل کیا ہے، عقل کیا ہے؟ تو انہوں نے عقل کی موت کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ فکر کو ترک کر دینا عقل کی موت ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ دل کی موت کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا ذکر کو ترک کر دینا دل کی موت ہے۔ مردہ دل وہ ہیں جو ذکر کو ترک کر دیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتا انسان کیا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر پروں کے فرشتہ ہے۔ پرواز کیا ہے؟ انہوں نے کہا عشق اس کی پرواز ہے۔ آگے انہوں نے پوچھا بتا علم و ہنر کیا ہے؟ کہتے ہیں محض چھلکا ہے۔ علم جو کتابیں لگی ہوتی ہیں، انبار لگا ہوتا ہے، علم کیا ہے؟ محض چھلکا ہے۔ مغز کیا ہے؟ عشق مغز ہے۔ عام لوگوں کا دین کیا ہے؟ سنی سنائی بات پہ اعتبار کر جانا۔ خاص لوگوں کا دین کیا ہے؟ محبوب کا دیدار کرنا، کہ جس سے محبت کرو اس کا دیدار کرو۔ اب یہ گفتگو جاری ہے تو فرمایا کشمرود ایک پہاڑ ہے چاند کے اوپر، ایک فرشتہ وہاں اتر رہا ہے اور وہ رو رہا ہے اس خطے کو دیکھ کے جس کا نام آج وطن عزیز پاکستان ہے۔ وہ اس کی محبت میں رو رہا تھا۔ اقبال نے جب دیکھا کہ وہ فرشتہ اس خطے کی محبت میں رو رہا ہے، اس سے پوچھا بتا تیرا راز کیا ہے؟ تو اس خطے کو دیکھ کے کیوں رو رہا ہے، کیوں اس کی محبت میں رو رہا ہے، تیرے آنسو بہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہنگام طلوع شاخ وارست، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا سورج جو طلوع ہوگا پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ حکومت کریں گے، اس خطے میں بیٹھ کے کریں گے جس کا نام آج پاکستان ہے۔ یقین کریں میں دیکھتا ہوں یہ سیاست میں کہ یہ نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی لائیں گے، یہ نہیں لا سکتے۔ یہ تبدیلی جو اس نے لانی ہے، زمانے کو ہے مہدی برحق کی ضرورت۔ وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، اس کی فکر، اس کی سوچ میں تہلکہ مچا دے گا، قیامت برپا کر دے گا۔ اس کی قیامت جو برپا ہونی ہے، اس نے جو عشق کی قیامت برپا کرنی ہے، وہ پاکستان کی حد تک نہیں پوری دنیا میں کرنی ہے۔ پوری دنیا کو عشق کی لپیٹ میں لے لے گا اور تخت اپنا یہاں جس خطے کا نام آج پاکستان ہے، یہاں پہ اس نے جلوہ گر ہونا ہے، یہاں پہ اس نے تخت لگانا ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فرشتہ کہہ رہا ہے اس کے ہر کنویں سے ایک یوسف نکلے گا، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو پیروکار ہوں گے۔ عرب جو ہے نبی پاک کے صحابیوں کا وطن، نبی پاک کے صحابیوں کا،
اور یہ پاکستان مہدی علیہ السلام کے صحابیوں کا وطن، سبحان اللہ، اس کے جو صحابی ہوں گے وہ پوری دنیا میں اپنا سکہ جمائیں گے، ان کی منسٹری، ان کی وزارت، جو مہدی علیہ السلام کے وزیر ہوں گے وہ پاکستان کی حد تک نہیں دنیا کے چپے چپے پر حکومت کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں میرے نبی کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نبی پاک کو اس وجہ سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ اب یہ بتایا اقبال نے، اس کے علاوہ بھی بہت سے اشعار ہیں، لیکن اقبال نے کہا کہ مجھے فرشتوں سے یہ پیغام مل چکا ہے کہ یہاں ایک قیامت برپا ہوگی، اس قوم کی خودی زندہ ہوگی، اس قوم کے قلوب عشق سے منور ہوں گے اور عشق کی تعلیم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ تو یہ کون کرے گے؟ امام مہدی علیہ السلام کا، امام مہدی علیہ السلام اور ان کے جو چند جانشین ہوں گے، اس کا تخت یہاں لگنا ہے۔ اس بات کی صداقت میں الکھ نگر یہ کتاب ہے مفتی ممتاز کی، پوری بھری ہوئی ہے، اس میں صوفی برکت اللہ لدھیانوی باقاعدہ، صوفی برکت اللہ لدھیانوی کے آپ کلپس دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر ان بزرگوں کے کلپس ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنا حق ادا کر دیا، ایک دن آئے گا پاکستان کی ہاں میں اقوام متحدہ کی ہاں ہوگی، پاکستان کی نام میں اقوام متحدہ کی نہ ہوگی۔ جب پاکستان بنا تو آپ نے خطبہ دیا اور انگلی اٹھا کر کہا مسجد میں، صاحبو یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام متحدہ ہاں کرے گی، پاکستان کی نام میں اقوام متحدہ نہ کرے گی، میں اس وقت نہیں ہوں گا اور یہ ہو کے رہے گا، اگر نہ ہوا تو آنا میری تربت پر تھوکنا اور جوتے مارنا، کہنا تم جھوٹ بولتے تھے۔ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، اقبال کہتے ہیں ابھی جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے دنیا میں، حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، میرے دل کی آنکھ وہ پہلے پڑھ رہی ہے یہاں کیا وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ وہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، الکھ نگری میں بہت سے بزرگوں کا، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فرمایا ہے، ان کی پوری ایک غزل ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر کہ ان کا تخت جو ہے یہاں لگنا ہے امام مہدی علیہ السلام کا، کہ میرے وطن پہ نظر ہے اس کی، کہ امام مہدی علیہ السلام کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس وطن کے اوپر، اس نے آ کے جلوہ گر ہونا ہے۔ کیونکہ زندہ پیر گھمکول شریف والے وہ فرماتے ہیں کہ صاحبو میں جا رہا ہوں، صاحبو میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب دنیا میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ زندہ پیر گھمکول شریف والے وہ وقت کے غوث تھے، انہوں نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو دنیا میں رولا ڈلنا ہے، جو فسادات ہونے ہیں، اس کو صرف امام نے آ کے بچانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہر طرف فسادات ہی فسادات ہیں، حتیٰ کہ اب تو خود سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی تھریٹ ہے، ان کو بھی دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، وہ بھی مطلب ہے تھریٹ کی زد میں آ چکے ہیں۔ حالات کیا ہو رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اب دنیا میں جو رولا ڈلنا ہے اس کو صرف امام مہدی علیہ السلام نے آ کر ختم کرنا ہے۔ آخری بات انہوں نے کی کہ خوش بختی ہے اس بات کی، زندہ پیر گھمکوشی والوں کی بات کر رہا ہوں، خوش بختی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق میرے وطن پاکستان سے ہے۔ یہ پاکستان نے جو عروج حاصل کرنا ہے نا، یہ سیاست سے نہیں کرنا، پاکستان نے جو عروج حاصل کرنا ہے وہ روحانیت سے کرنا ہے۔ وہ روحانی دور جو شروع ہوگا وہ 7 سمندر پار تک مطلب امام مہدی علیہ السلام کا چلا جائے گا۔ اب یہ تمام اولیاء اعظام ہیں تو وہ کہتے ہیں مفتی ممتاز کہ فیصلے اقوام عالم کے تمام، فیصلے اقوام عالم کے تمام، سب تیرے بن نہ تمام۔ پاکستان کے علاوہ اقوام متحدہ کے فیصلے بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اس میں آپ الکھ نگری پڑھیں، ستارہ مئی ہے، وہاں سے ایک اور جو بزرگ ہیں قدرت اللہ شہاب، انہوں نے بھی کہا، دوسرے کٹیا والے بابا ہیں انہوں نے بھی کہا، وہاں یہ لاہور کے ساتھ ایک بزرگ ہے انہوں نے بھی کہا، ہندوستان کے بزرگ تھے انہوں نے بھی کہا، سب نے یہی کہا۔ امام بری سرکار نے فرمایا کہ جس خطے میں، جن پہاڑوں میں میں رہ رہا ہوں، ایک دن آئے گا دنیا کا مرکز بن جائیں گے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو پہاڑ اسلام آباد کے پوری دنیا کا مرکز بنیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اپنا تخت لگائیں گے پوری دنیا جھکی ہوئی ہوگی، یہاں پہ پوری دنیا، یہاں جیسے ہم ابھی تڑپ رہے ہیں نا امریکہ اور انگلینڈ میں جانے کے لیے،
تو وہ لوگ یورپ کنٹریز والے ترسیں گے، تڑپیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خود یہاں آئیں گے حاضری دینے کے لیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مہدی علیہ السلام کے خادمین اور مریدوں میں سے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو عروج ہونا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور، مہدی علیہ السلام تو بہت بڑی ذات ہے، مہدی علیہ السلام آپ کے سامنے آ جائیں، بشریت میں یہاں آ جائیں، آنا تو بشریت میں ہے، بشر بن کے، انسان بن کے سامنے آ جائیں، کیسے پہچانیں گے یہ امام مہدی علیہ السلام ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ اگر ہم پہچان کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے، ان کی داڑھی دیکھیں گے، ان کی تسبیح دیکھیں گے، یہیں سے پہچان ہوگی، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی تسبیح ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ صاحب کشف بھی ہیں تب بھی یہ معیار نہیں امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکے۔ ابلیس تھا، لوح محفوظ پڑھتا تھا، لوح محفوظ کا تعلق لاہوت اور وحدت سے ہے، یعنی اتنا اس کا طاقتور کشف تھا، لوح محفوظ پڑھ لیتا تھا، تسبیح گھماتا تھا، صاحب کشف تھا، عبادت بھی ساری کرتا تھا، علم بھی بہت تھا۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام، جب نبیوں کی فہرست بنتی ہے، نبیوں میں سب سے ادنا درجہ آدم علیہ السلام کا ہے، آدم علیہ السلام سے افضل ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے افضل جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام، ان سے افضل آگے موسیٰ علیہ السلام، ان سے افضل عیسیٰ علیہ السلام، یعنی نبیوں کی لسٹ میں آدم علیہ السلام کا مقام سب سے کم ہے۔ ابلیس اپنی روحانی طاقت، اپنے علم، اپنی عبادت، ریاضت اور کشف کے ذریعے صرف آدم علیہ السلام کی عظمت کو نہیں پہچان سکا، آدم علیہ السلام کی۔ تو ہم اپنے علم کے ذریعے ہم لوح محفوظ بھی نہیں پڑھ سکتے، لوح محفوظ بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس کشف بھی نہیں ہے، روحانیت بھی نہیں ہے، تو ہم اپنے اس علم کی روشنی میں امام پاک کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ امام پاک کو پہچان سکیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو لوگ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا وہ عالم بھی تھے، قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نماز قضا بھی نہیں کرتے تھے کہ امام پاک کو جلدی شہید کرو، جمعے کا ٹائم ہو گیا، لیکن امام پاک کی عظمت نہیں پہچان سکے۔ تو آپ اور میں امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کیسے کریں گے؟ کس چیز سے پہچان ہوگی؟ کیا چیز ہے معیار پہچاننے کا؟ یہ نسخہ ہمارے مرشد پاک نے عطا کر دیا ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نور سے ہونی ہے۔ نور کون سا؟ دل میں نور ہوگا تو پہچان ہوگی، کیونکہ آقا نے بھی فرمایا، حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا کہ مومن کے دیکھنے سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جب تک نور نہیں آئے گا اس ذات کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس کی جس کے اندر نور آ جائے تو اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کسوٹی پیدا کر دوں گا جس سے حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ گے۔ دل میں کسوٹی نہیں ہے، دل میں نور نہیں ہے، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ دل میں نور آ جائے تو پرہیزگاری ہے، تو اس کے لیے پہلے آیت تھی نا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ جب تک دل میں نور نہیں ہوگا علم کے ذریعے کبھی بھی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اب وہ نور پیدا کیسے ہو؟ اندر نور پیدا کرنے کا طریقہ ہے، پتھر کو پتھر سے ٹکرائیں چنگاری اٹھتی ہے، پانی کھڑا ہے نا، ڈیم میں پانی ہے، پانی پہ پانی کو گرائیں تو بجلی بنتی ہے۔ دودھ ہے، دودھ ہے، دودھ میں جب رگڑا لگایا جائے تو مکھن بنتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ 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 کی تکرار ہوتی ہے تو پھر نور بنتا ہے۔ یہ جو تسبیح کے ساتھ جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس کا نور باہر رہ جاتا ہے، اندر نہیں جاتا، لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ اگر اللہ 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 ہو تو جو نور پیدا ہوتا ہے وہ باہر نہیں، وہ سیدھا اندر ہی رہ جاتا ہے۔ جو دل کی دھڑکن میں جب اللہ اللہ شروع ہو جائے تو 99 دفعہ جب اللہ اللہ ہو تو نور کی ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ذکر کرنے لگ جائے دل کی دھڑکن تو 24 گھنٹے میں یہ 1,24,000 سے بھی زیادہ دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ جب یہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اندر نور پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے مرشد پاک نے فرمایا تم پھر نور کے ذرے ہو۔ امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا ہوں گے، جس طرح مقناطیس ذروں کو کھینچ لیتا ہے، امام مہدی علیہ السلام تمہیں اپنی ذات کی طرف
کھینچ لیں گے. اب اس کی بھی سمجھ نہیں آتی ذات کی طرف کیسے کھینچیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب مہدی کے پیروکار جب رات کو سوئیں گے، ایک رات میں جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے نا تو پوری دنیا کے حکمرانوں سے سلطنت چھین لیں گے. تو فرمایا جن کے دلوں میں نور ہے نا وہ رات کو بستر پہ سوئیں گے، آنکھ کھلے گی مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں گے. جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت، نور کو نور سے نسبت. اندر اگر نور ہے تو مہدی علیہ السلام سے نسبت جڑ جائے گی. اندر نور نہیں ہے، سینہ کالا ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس کی مزید ہم اور ویڈیوز بنائیں گے کہ بھئی اس دور میں دجال نے بھی آنا ہے، وہ وقت بھی قریب ہے بہت. اس کی مکمل ڈیفینیشنز ہم مطلب اقبالیات کی صورت میں بتائیں گے. اپنے دلوں میں نور پیدا کریں، اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کے، تاکہ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ کر سکیں. ایک اور خوشخبری یہ ہے جس کے دل میں نور آ جائے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. وہ دجال کے فتنے سے، دجال کے تصرف سے، دجال کے مطلب جو چیزیں وہ فتنے پھیلائے گا اس سب چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا جس کے دل میں نور آ گیا. کیونکہ دل میں نور آ گیا تو رشتہ، روحانی رشتہ، قلبی رشتہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے گا. اس کے لیے اپنے اندر نور پیدا کرنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد